آج جو کہانی ہم سنانے جا رہے ہیں وہ ایک باپ کے دل کی کہانی ہے۔ یہ قربانی، پچھتاوے اور آخر میں معافی کے دھاگوں سے بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے نا جو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے اور سیدھا دل میں اترتی ہے۔ تو آئیے اس کہانی میں چھپے رازوں کو جانتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک طرف ایک باپ کی بے لوث بے غرض محبت ہے، اور دوسری طرف ایک بیٹے کی وہ بھول جو اکثر آپ جانتے ہیں دنیاوی کامیابی کی چکاچوند میں ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا، تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں سے، جہاں ایک باپ کی محبت آسمان کی طرح وسیع تھی، جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ یہاں ہمارے دو مرکزی کردار ہیں۔ ایک طرف ہے احمد صاحب، وہ محنتی باپ جس نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک سانس اپنے بیٹے کے نام کر دیا، اور دوسری طرف ہے ان کا بیٹا علی، جو ان کی ساری امیدوں کا، ساری دعاؤں کا مرکز تھا۔ لیکن وقت کا پہیہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، وہ گھومتا ہے، اور کامیابی کی دھوپ آہستہ آہستہ اس خوبصورت رشتے کی بنیادوں میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ علی کا سفر اسے شہر کی روشنیوں کی طرف تو لے جاتا ہے، لیکن ہر قدم اسے اپنی جڑوں سے، اپنی اصل سے دور کرتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے دولت بڑھتی ہے، ویسے ویسے دل چھوٹا ہوتا جاتا ہے، اور تکبر اور غفلت اسے اسی باپ سے دور کر دیتے ہیں جس نے اسے سب کچھ دیا تھا۔ اور پھر کہانی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں ایک چھوٹی سی ملاقات علی کے کردار کا اصل امتحان لیتی ہے، اور اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو علی نے اپنے باپ سے کہے۔ ذرا سوچئے، شرم اور تکبر سے بھرے ہوئے وہ الفاظ جو ایک باپ کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے ہوں گے۔ اور اب کہانی اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے، ایک ایسے مقام پر جہاں دل میں پلنے والی نفرت ایک ایسے عمل کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ علی کی بے حسی اور لاپرواہی یہاں انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ وہ ہستی جس نے اسے زندگی کی ہر خوشی دی، اب اسے اپنی شان و شوکت کی راہ میں ایک بوجھ، ایک رکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ حتمی انکار کا لمحہ تھا۔ ایک ایسا حکم، ایک ایسا جملہ جو ایک باپ کے دل کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ایک ایسا زخم جو شاید کبھی نہ بھر پائے۔ باپ کے جانے کا منظر انتہائی دردناک ہے۔ ان کی خاموشی علی کے سخت الفاظ سے کہیں زیادہ اونچی آواز میں چیخ رہی تھی۔ وہ بغیر کسی گلے شکوے کے صرف اپنے دکھ کا بوجھ اٹھائے وہاں سے چلے گئے۔ باپ کے جانے کے بعد جو خاموشی چھا گئی، اس خاموشی میں علی کے اندر ایک نیا احساس جڑ پکڑنا شروع کر دیتا ہے، ایک گہرا اور بہت تکلیف دہ پچھتاوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی مہینے بیت جاتے ہیں۔ علی کی دنیا دولت اور کامیابی سے تو بھری ہے، لیکن اس کے روح میں ایک ایسا خلا ہے، ایک ایسا خالی پن ہے جسے کوئی چیز پر نہیں کر پا رہی۔ اور یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جب سب کچھ حاصل ہے، دولت ہے، کامیابی ہے، ایک بڑا گھر ہے، تو پھر یہ اندر کا سناٹا کیسا ہے؟ یہ خالی پن کیوں ہے جسے کوئی چیز بھر نہیں پا رہی؟ آخر کار جرم کے بوجھ تلے دب کر علی اپنے باپ کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اب وہ اس ایک چیز کی تلاش میں ہے جس کی اسے دنیا کی ہر شے سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ ہے معافی۔ اور جب وہ اپنے باپ کو ڈھونڈتا ہے تو یہ منظر اس کے اعمال کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اس کا باپ جو کبھی طاقت کا پہاڑ تھا، اب اس کی غفلت کی وجہ سے کمزور اور بے بس حالت میں ہے۔ پچھتاوے کے آنسوؤں کے ساتھ علی آخر کار اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ اس کی آواز میں وہ سارا درد اور بوجھ شامل ہے جو وہ مہینوں سے اپنے اندر اٹھائے پھر رہا تھا۔ اور یہاں اس کہانی کا دل ہے، ایک باپ کی محبت کی وہ گہرائی جہاں معافی مانگنے سے بھی پہلے دے دی جاتی ہے، ایک ایسی محبت جو حقیقت میں کبھی ناراض ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ علی ایک مغرور آدمی سے ایک خدمت گزار بیٹے میں بدل جاتا ہے، اور اپنے باپ کی خدمت میں اپنی کھوئی ہوئی انسانیت کو، اپنے سکون کو دوبارہ تلاش کر لیتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے۔ اس ذاتی داستان میں ایک آفاقی سچائی چھپی ہے، ایک ایسا سبق جو ہم سب کے لیے ہے۔ تو اس کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین ایک انمول نعمت ہیں، ان کی خدمت ہمارا فرض ہے، اور ان کی ناقدری کا انجام ہمیشہ
ہمیشہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ کہانی صرف علی اور احمد کی نہیں، یہ ہم سب کی ہو سکتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں اس سبق کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں۔